گھر کا ہر فرد اگر اپنی ڈیوٹی پر نظر رکھے تو خاندان میں اختلافات پیدا نہیں ہوتے. خاندانوں میں ڈیوٹیفل ہونا بہت ضروری ہے. اپنے فرائض پر نظر رکھنا کہ مجھے کیا کرنا ہے. جو لوگ اپنے حقوق پر نظر رکھتے ہیں اور فرائض کی پرواہ نہیں کرتے تو خاندان میں ظاہر ہے کہ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت اہم اصول ہے کہ اپنی ڈیوٹی پر نظر رکھنی ہے, اپنے حصے کا کام ضرور کرنا ہے. ہاں ایسا ہو سکتا ہے دوسروں کے ساتھ بھی تعاون کر دیں, دوسروں کے کام میں بھی ہاتھ بٹا دیں. پھر ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ خاندان میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. جب کبھی کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے مسئلہ بڑھے نہیں, ختم ہو جائے, اس کو ریزالو کریں آگے بڑھ کے. کتنے ہی لوگ ہیں کہ آپ دیکھیں عام طور پر گھرانوں میں کیا ہوتا ہے, دیکھیں مجھے فلاں نے یہ بات کہی ہے, دوسرا کہتا ہے سننے والا اس کی تو عادت ہی یہی, میرے ساتھ فلاں موقع پہ ایسے کیا تھا, فلاں کے ساتھ ایسے کیا تھا, فلاں کے ساتھ ایسے کیا. اتنی دلیلیں دی جاتی ہیں کہ وہ پکا ہو جاتا ہے واقعی وہ خراب ہے. اب ایشو تو چھوٹا تھا, آپ نے بڑھ کر اور بڑا کر دیا. تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے, بہت بڑی پکڑ ہے, کیونکہ گھرانہ برباد ہو جائے گا. کتنے لوگ ہیں جو گھرانوں میں آگ لگاتے ہیں. اچھا آپ دیکھیے کتنی بیٹیاں ہیں جو ماں باپ کے لیے مسائل کھڑے کر دیتی ہیں. میں ایک ایسی بیٹی کو جانتی ہوں جس کے والد کی وفات ہو گئی. وہ اپنے ننیال میں آئی, ننیال والوں میں رہتے ہوئے اس نے جانے کی جلدی کر دی کہ میں نے جانا ہے جلدی. اس کا چھوٹا بھائی کہتا تھا کہ میں ابھی ننیال رہنا چاہتا ہوں. ماں بھی چاہتی تھی کہ ایک دن اور مل جائے. بیٹی کو نانی نے ماموں نے سمجھایا تو بیٹی ٹھہر تو گئی. ننیال جاتے ہی اس نے پہلا کام یہ کیا کہ چچا کو, چچی کو, دادا دادی سب کو بٹھا کے کہا کہ میری نانی نے یہ کہا, میرے ماموں نے یہ کہا. ان کے دل اس قدر زیادہ متاثر ہوئے کہ انہوں نے اس بیوہ عورت سے کہا تم گھر سے نکل جاؤ, یہاں سے چلی جاؤ کہ تمہارے اہل خاندان ہمارے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں. اور بیٹی جو ہے اس کو اپنی اس بات کا بالکل احساس نہیں ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے. بیٹی چاہتی ہے کہ میں اپنے چچا اور چچی کی توجہ لے لوں. باپ تو میرا چلا گیا, ینگ ہے بیٹی, باپ چلا گیا, چچا چچی میری حفاظت کریں گے. اور وہ جس کے قدموں تلے جنت ہے اس کو یوں بھرے بازار میں رسوا کر کے رکھ دیا, اور اس کے اہل خاندان کو بھی. پھر اس کی ماں کو اپنے سسرال والوں سے بہت معافیاں مانگنی پڑی. معافیاں مانگنے کے بعد انہوں نے رہنے تو دیا لیکن بہت ساری پابندیاں عائد کر دی کہ اب یہ بھی نہیں ہو سکتا, یہاں بھی نہیں جا سکتے, گھر میں یہاں بھی نہیں جا سکتے. تو بعض اوقات بیٹیاں اتنا بڑا ایشو کھڑا کر دیتی ہیں. کسی کے بچے بے وقوف ہو سکتے ہیں, دشمن بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ میں نے اس بچی کی ماں کو دیکھا, وہ پھر بھی یہی چاہتی تھی کہ میرے بچے جو ہیں انہیں سمجھ نہیں ہے, انہیں پتہ نہیں ہے, یہ یتیم بچے ہیں, ان سے غلطی ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ دے, انہیں ہدایت دے دے. تو اس کے سسرال والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان بچوں کو اب ہاسٹل کرا دینا چاہیے. تو آپ سوچیں ایک بے وقوفی کس طرح سے پورے گھر کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہے, گھرانوں کے دل پھاڑ کے رکھ دیتی ہے. اس وجہ سے اپنے بچوں کو بھی اور اپنے بڑوں کو بھی ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سکھانی چاہیے. یہ وہ علوم ہیں, یہ وہ باتیں ہیں جو سب لوگوں کے فائدے کی ہیں. الحمدللہ سب کے گھرانوں میں خوشیاں داخل کرنے کے لیے ہیں اور سب گھرانوں کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے خاندانوں کے مقام کو پہچان کے خاندان جوڑنے اور ان کو مضبوط بنانے کی کوشش کر سکیں.